والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کا یہ آخری جمعۃ المبارکہ ہے، پرنور گھڑیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت مانگنے کا وقت ہے۔ میں نے آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں استقامت کے حوالے سے عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے اپنا وقت چینج کر کے فجر کو جلد اٹھنے کی اپنی عادت بنائی، وقت سے پہلے اٹھ گئے، اذان سے پہلے مسجد آ گئے، سنتیں پڑھ کر کے ہم با جماعت نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ 20 رکعت تراویح، سوا پارہ اور 1 پارہ سننا ہم نے پورے مہینے اپنا معمول بنایا۔ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم نے پریکٹس اور عادت بنائی۔ دوستان محترم، صبح و شام اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی ہم نے عادت بنائی۔ ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت، صدقہ و خیرات، یہ سب کچھ ماہ رمضان میں ہمارا معمول رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو جو حکم دیا اور جس حکم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ شدید اور سخت آیت جو نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہیں، فاستقم کما امرت، اے محبوب آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور حضور نے جیسا رب کا تقاضا تھا ویسی استقامت اختیار کر کے دنیا کو دکھائی۔
حضور کی وساطت سے امت کو بھی حکم ہے کہ تم بھی استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا مطلب یہی ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اب اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو، وہ مسلسل کرتے رہو، اس میں کمی نہ آنے دو۔ تو جو مسلمان پورا رمضان 5 وقت با جماعت نماز کی پابندی کرتا رہا، اب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بھی اس پر جمے رہو۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پر مسلمان مستقیم رہا، تو اب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بھی اس پر استقامت اختیار کریں۔ اور ماہ رمضان میں تسبیح و تلاوت کی اس نے اپنے آپ کو عادت لگا دی، پابند کیا اپنے آپ کو، تو اب قرآن کا حکم ہے فاستقم، کہ اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، تفاسیر میں دیکھیں، علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہیں۔ یعنی دین پر جم جانا، دین کے فیصلوں پر رک جانا، یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہیں۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے، الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کا مرتبہ یہ کرامت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو اب جو معمولات ہمارے ماہ رمضان میں رہیں، ان معمولات پر ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر یہ استقامت ہم میں رہی تو اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو اللہ کو ماننے والے استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے انہیں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں، تم غم نہیں کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استقامت اور جم جانے والے، ڈٹ جانے والے، اللہ رسول کے فیصلوں پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ نے کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں فرشتے، اور انہیں کہتے ہیں ڈرنا بھی نہیں، غم بھی نہیں کرنا، اور ڈرے غم کیوں کریں، ہم تمہیں یہیں پر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ ان آیتوں کو سنو اور اپنے دلوں میں جگہ دو۔ رب فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا اور پھر استقامت اختیار کی، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ معمولی نہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو ڈٹ جاؤ۔ آپ نے پورا مہینہ پریکٹس کی ہے، پورا مہینہ نفس سے جنگ کی ہے، آپ نے پورا مہینہ روزے رکھ کر کے نفس کو کچل دیا ہے، روزے، تراویح، تلاوت، تسبیح، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یہ سب کچھ آپ کرتے رہے ہیں۔ اب اس پر جمنا اور ڈٹنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ایک مہینے تک اللہ نے شیطان کو باندھ کر کے اور روزوں کا حکم دے کر کے اور تراویح کا پابند کر کے تمہاری ایسی تربیت کر دی ہے
کہ اب تمہارے لیے قدموں کو جمانا آسان ہو گیا، اب تمہارے لیے استقامت آسان ہو گئی، تو اب ذرہ برابر نفس کے بہکاوے میں نہ آنا، نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی دھیان نہ دینا، بلکہ جن معمولات پر آپ نے پورا مہینہ گزارا، اگر ان معمولات پر پوری زندگی گزار دی تو یقین رکھو موت کی گھڑی میں فرشتے تمہارے کانوں میں جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ اب آ جاؤ جنت کے اندر، اور یہ میرے بندو تم جنت کے اندر آ جاؤ۔ دوستان محترم، اس طریقے سے استقامت والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استقیموا ولن تحصوا، تم استقامت اختیار کرو، رب اتنا اجر دے گا کہ تم گن نہ سکو گے۔ قرآن مجید میں ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، تم گن نہ سکو گے۔ وہ جو تحصوها ہے یہیں پر ولن تحصو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے استقیموا ولن تحصو، تم استقامت اختیار کرو، رب اجر و ثواب اتنا زیادہ دے گا جو شمار اور گنتی میں نہ آ سکے گا۔ تو پھر کیوں استقامت اختیار نہ کریں ہم؟ اور خاص طور پر یہاں پر باضابطہ علماء کا، قراء کا، حفاظ کا نام حدیث میں سرکار نے ذکر فرمایا۔ میں چونکہ اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا تو کئی حدیث کی کتابیں، آیتیں، ان کی تفاسیر، تو یہ بات بھی میری نگاہ سے گزری کہ باضابطہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قراء کا لفظ ذکر کیا ہے، یا معشر القراء، اگرچہ اس قراء کی تفسیر میں مجدد وقت علامہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کا بھی لفظ لکھا ہے، حفاظ کا بھی لکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یا معشر القراء، اے علماء، اے حفاظ، استقیموا، استقامت اختیار کرنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، جو کام تم کرتے رہے ہو رمضان کے اندر اب اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ ہونا، فقد سبقتم سبقا بعیدا، اس لیے کہ تم سیدھے رہو، کیونکہ تم بہت ہی پہلے ہو، تم پیشوا ہو، تم امام ہو، تمہیں رب نے رہبر اور رہنما بنایا ہے، تو تم استقامت اختیار کرو۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَإِنْ أُخِذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اے قراء، اے علماء، اے حفاظ، اگر تم نے استقامت اختیار نہیں کی اور تم الٹے سیدھے ہو گئے تو تم بہت بڑی گمراہی میں جا گرو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے استقامت کا سبق۔ میرے ساتھیوں، میں اگر یہ موضوع کسی اور مہینے میں بیان کرتا تو ممکن تھا کہ لوگوں کے لیے یہ سوچنا پڑتا کہ اب ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں، اس کی تربیت کیسے لیں، اس کی ٹریننگ کیسے کریں، لیکن کرم بالائے کرم رؤوف و رحیم رب کا یہ ہوا کہ اس رب نے ہمیں رمضان بھی دیا، قرآن کی تلاوت کے لیے تراویح بھی دی، اس رب نے ہمیں مال دے کر صدقہ و خیرات نکالنے کا جذبہ بھی دیا، اس رب نے ہمیں ایسی توفیق دی کہ ہم 3:30 بجے اٹھنے کے عادی بن گئے، ایک مہینے تک اس کے پابند رہے، کبھی مسجد کے اس کونے میں قرآن پڑھے، کبھی اس کونے میں قرآن پڑھے، کبھی نماز میں پڑھے، کبھی چلتے ہوئے پڑھے، کبھی تسبیح پڑھے، کبھی کیا سے تو کیا۔ اب جب یہ ماحول بن گیا ہے تو اب اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ہمیں حکم دیتے ہیں،
جو تم نیکیاں کرتے رہے ہو اب اس پر زندگی کی آخری سانس تک جمے رہنا، تم جمے رہو گے، رب اپنے فرشتے تم پر نازل فرمائے گا، وہ تمہیں جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ کا انعام تمہارے لیے رب نے لکھ دیا ہے، اور رب اتنی نیکیاں دے گا لن تحصو کہ دنیا کا کوئی مشین اس کو گن نہ سکے گا۔ تو اب یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، اس لیے نمازیں جیسے تر و تازہ چہرے آپ کے اور بہت دھیان سے آپ سن رہے ہو، تو بس ان نور باتوں کو جو میری نہیں میرے اور آپ کے نبی کی ہیں، میری نہیں میرے اور آپ کے خدا کی ہے۔ اب روزے کی حالت کے اندر آخری جمعہ اس سال کے رمضان کا بہت قیمتی ہے، یقین رکھو ان باتوں کے اوپر کہ بس ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، پھر دیکھنا رب کی مدد کیسے آتی ہے، پھر رب کیسے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ابھی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور اس کو تھوڑا توجہ سے سننا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے، اور اس کو بیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ کیا فرمان ہے؟ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں صراط مستقیم پر ڈٹ جانے کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور کتنی ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ایک مثال بیان فرمائی، صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ استقامت جمے رہنا ڈٹے رہنا آپ نے کہا، اس کا کچھ کھل کر طریقہ بتاؤ، وضاحت کرو اس کی کہ وہ ڈٹے کیسے اور کدھر نہ جائیں اور کدھر رہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی، توجہ کریں ادھر۔ سرکار فرماتے ایک سیدھا راستہ ہے، وَعَنْ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُوَرَانِ، اور سرکار فرماتے اس سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ سیدھا راستہ ہے اور سیدھے راستے کے اس طرف بھی ایک دیوار ہے، اس طرف بھی ایک دیوار ہے، اور سرکار فرماتے فیہا ابواب مفتحۃ، اور ان دونوں دیواروں کے اندر دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ان دونوں دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں، مفتحۃ جو کھلے ہوئے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، اور سرکار فرماتے ہیں دروازے تو کھلے ہوئے ہیں مگر ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، دروازے ہیں کھلے ہوئے اور ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں سائٹ دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے، پردے لٹکے ہوئے، سیدھے راستے کے دونوں طرف یہ حالت ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ، اب وہ جو راستہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس کے دونوں طرف دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے اور کھلے ہوئے دروازوں پر پردے پڑے ہوئے، اس سیدھے راستے کے شروع ہی میں ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے، کیا؟ استقیموا علی الصراط، اس راستے پر سیدھے چلنا، ولا تعوجوا، اور ٹیڑے نہ ہونا۔ ایک اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے کہ یہ دروازے تو ہیں مگر ان دروازوں میں تمہیں جھانکنے کے لیے نہیں جانا، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں مگر ان پردوں کو تم نے اٹھانا نہیں ہے۔ استقیموا علی الصراط، تم اس سیدھے راستے پر سیدھے چلتے رہو، ولا تعوجوا، اور ٹیڑے نہ ہونا، وفوق ذالک داعٍ، اور یہ جو بلانے والا تھا نصیحت کرنے والا، اس کے اوپر ایک نصیحت کرنے والا اور بھی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟
ہمارے آقا فرماتے کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ جب کوئی بندہ ان دروازوں پر پڑے ہوئے پردوں میں سے کسی پردے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دوسرا نصیحت کرنے والا کہتا ہے ویحکا ویحکا لا تفتحہ، تجھ پر افسوس ہے، اس دروازے کو کھولنا نہیں، پردے کو اٹھانا نہیں، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، اس لیے کہ اگر یہ پردہ تو نے اٹھا دیا تو تو پھر اندر داخل ہو جائے گا، پھر تو صراط مستقیم پر نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے دروازہ کھلا ہوا کہ پردہ بھی اٹھا کر تجھے نہیں دیکھنا، تجھے بس اس پر استقامت اختیار کرنے، اس راستے پر۔ اب جب یہ بات اللہ کی حضور نے اپنے لفظوں میں بیان کی تو پھر سرکار نے اس کی تفسیر بتائی کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ دیواریں، دروازے اور اس میں پڑے ہوئے پردے یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان الصراط هو الاسلام، یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور سرکار فرماتے وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی ہر چیزیں ہیں، محرمات ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاتَ حُدُودُ اللَّهِ، اور تمہیں ان کھلے ہوئے دروازوں پر پڑے ہوئے پردے ہاتھ لگانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ پڑے ہوئے پردے اللہ کی حدیں ہیں، اسے کراس نہیں کرنا۔ وَأَنَّ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور جو سیدھے راستے کے سرے ہی پر تمہیں نصیحت کر رہا تھا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِي مِن فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِن، اور سرکار فرماتے ہیں اور اس کے اوپر جو دوسرا نصیحت کرنے والا تھا کہ جب کوئی پردہ اٹھانے کا ارادہ کرتا تو یہ کہتا کہ پردہ نہ اٹھانا ورنہ تو اس میں داخل ہو جائے گا، فرماتے یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے مومن کے دل میں نصیحت کے لیے رکھا ہے۔ کیسی پیاری مثال دی ہیں، اور کس طریقے سے یمین و شمال، دائیں بائیں، جھکنے جھانکنے تاکنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اس سیدھی سڑک جو کہ شاہراہ مستقیم ہے، جو راہ مستقیم ہے، اس پر ہمیں جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا کس قدر زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اس سلسلے کے اندر کہ اب جب کہ ہماری پریکٹس، ہماری تربیت ہو چکی ہے تو اب ہمیں ان تمام اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے۔ بندہ جب اس پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت بڑی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ استقامت اختیار کرو، رب اجر اتنا دے گا کہ تم گن نہ سکو گے، آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل نماز ہے۔ تو اس پر استقامت اختیار کرو۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ جو باوضو رہتا ہے میں اس کو مومن مانتا ہوں۔ اس کے ایمان کی سرکار گواہی دے رہے کہ وہ مومن ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ سو تو بھی باوضو سویا کرو، باوضو سونے کی عادت بنا۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ باوضو سونے والے کو اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے جتنا روزہ رکھ کر کے عبادت کرنے والے کو اللہ نیکیاں دیتا ہے۔ تو یہ شاہراہ مستقیم اہل سنت و جماعت، عقائد میں بھی استقامت اختیار کرو، اعمال میں بھی استقامت اختیار کرو، اخلاق میں بھی استقامت اختیار کرو،
اور ہمارے لیے رب کا کرم اتنا بڑا ہو گیا کہ ہمیں رمضان دے کر اس کی تربیت بھی رب نے کرا دی. اب ہمارے لیے استقامت اختیار کرنا آسان ہو گیا ہے. تو اس سلسلے کی طرف ضرور توجہ دیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان کے صدقے استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اعلانات